حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها کہ جب کوئی تم سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اسے کو لوٹا دو. اچھا آپ خیریت سے ہیں؟ مولانا صاحب اللہ کا فضل و کرم ہے بخیر ہوں، مگر لڑکے کی شادی ہے اس بنا پر مشغول ہوں. کیا خوب زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور شادی کے تمام رسومات ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کیا اتنی مشغولیت بڑھ گئی ہے؟ جی حضرت، شادی تو بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام سے کی جا رہی ہے، جس میں روزانہ محلے کی بہو بیٹیاں خوب جھوم کر گانے گاتی بجاتی اور اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو شریعت کے مکمل خلاف ورزی اور فخریہ جملے. بھائی چودھری جلد اپنے گھر سے گانے بجانے بند کروائیے اور عورتوں کو پردہ نشی کیجیے اور یہ بات بھی اپنی ذہن کی تختی پر منقش کر لیجیے کہ جس طرح عورت سرافہ پردہ ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے. یہ گانا بجانا تو دور، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے نماز میں جہرن قرات بھی ممنوع ہے. بہرکیف آپ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے والدین سے جہیز بھی خوب لینا ہے. مولانا صاحب بالکل نہیں، آپ یہ سراسر غلط بول رہے ہیں. ہم نے اس سے کوئی چیز بھی طلب نہیں کی ہے، بلکہ دستور زمانے کے برادر صاحب نے کچھ ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے. جیسے ایک تھار ہے، ایک بلٹ ہے، 1-8 لاکھ کا فرنیچر، 2-4 لاکھ کا سامان ہوگا. پھر تو نقد کیسے بھی جیب کرے ہوئی ہوگی. مولانا صاحب زیادہ نہیں، صرف 10 لاکھ روپے جو ہمارے اپنے لڑکے کی تعلیم اور پرورش پر خرچ ہوئے ہیں، بس اتنا لینا تو کوئی برا نہیں. صرف 10 لاکھ روپے. معاذ اللہ، کیا دین سے بیزاری ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہے؟ انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی شادی اچھے اور دیندار گھرانے میں کرائے. پھر تو یہ شادی کرنا آپ پر واجب ہو گیا اور واجب پر مزید رقم لینا یہ تو رشوت ہو گیا. مولانا صاحب آپ اس طرح بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں. میں نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لی ہے کہ آپ مجھ پر الزام ڈال رہے ہیں. بس اب میں چلتا ہوں، اس الزام کے مجلس میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سے 1 سیکنڈ کوئی گفتگو کر سکتا ہوں. بھائی صاحب ٹھہریے ذرا ایک بات بھی سن لیجئے. اس طرح خفا ہو کر پیجامے سے باہر نہ ہوئیے. اور یہ رشوت نہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ کام آپ پر واجب ہی ہے، پھر بھی اس پر روپے کا مطالبہ. آپ خود اگر کسی محکمہ میں جاتے ہیں جہاں کام کرنے کے لیے حکمہ متعین رہتے ہیں لیکن بغیر روپے لیے وہ کام نہیں کرتے تو اس کو آپ رشوت کہتے ہیں یا نہیں؟ دل تھام کر جواب دیجئے. مولانا صاحب جی وہ تو صراحتاً رشوت ہے، اس کی رشوت ہونے میں تو کوئی شک نہیں. جب آپ پر اپنے لڑکے کی شادی کرنا واجب ہی ہے پھر بھی اس پر لڑکے والوں سے مزید رقم و جہیز کا مطالبہ کرنا یہ رشوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس رشوت پر حدیث میں وعید آئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور رشوت جو آج تلک کے نام سے پھیل رہی ہے ایسی وبا ہے جس سے معاشرے کا نظام تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا ہے. حضرت جہیز و تلک میں تو ساری دنیا ملوث ہے، ایک ہم بھی صحیح. افسوس افسوس، آپ ہی جیسے حریص لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے. وہ آج ہمارے معاشرے کی کتنی دوشیزیں، کہیں رمینہ تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ. بے انتہا حسن و جمال کے باوجود بن بیائی بیٹھی ہے، ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں بسر کر رہے ہیں. اور آج ان دوشیزاؤں کی اس معاشرے سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا را رحم کھاؤ، ظلم و بربریت کے راہ کو ترک کرو، عورتوں کے وقار کو سمجھو، زمانہ جاہلیت کی طرح سنگ دل نہ بن جاؤ. چودھری صاحب مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ان معصوموں کے احوالہ کی ضد میں نہ آ جائے. جی حضرت ہمارا دل بھی دھڑکنے لگا، واقعی لڑکا قابل رحم ہے. آپ جو بھی فرمائیں، جو بھی حکم کرے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اپنے لڑکے کو ازدواجی زندگی کے زر خرید غلام بنا کر نہیں بلکہ قرآن کے حکم الرجال قوامون علی النساء کے تحت اور نواب کی حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو احکام شریعت کو اپنا نمونہ عمل بنا کر بغیر جہیز و تلک اپنے لڑکے کی شرعی شادی کیجیے. مولانا صاحب شرعی شادی کس طرح کی جاتی ہے ذرا روح شناس کریے. شرعی شادی نہایت سہل آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بغیر جہیز و تلک اور بغیر ادائیگی رسومات کو اپنی بہو کو گھر لے آیا جائے. جہیز وغیرہ تو غیر اسلامی رسومات ہے جس نے آج مسلمانوں کے گھروں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. ٹھیک ہے حضرت سمجھ میں آ گیا، ابھی جاتا ہوں اور شادی کے تمام رسومات ختم کر کے اپنے لڑکے کی شادی رچاؤں گا اور آئندہ بھی اپنے تمام لڑکوں کی شادی بغیر جہیز و تلک کرنے کا عزم مصمم کرتا ہوں. خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی. اب اجازت دیجیے میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.